عازمین حج کا پہلا تربیتی اجتماع جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں منعقد کیا گیا۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی محمد سلیم نے خطاب کرتے ہوئے حج کے امور کی تفصیلات سے واقف کروایا اور عازمین حج سے خواہش کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزاریں، بیکار باتوں پہ توجہ نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ عازمین حج کی تعداد میں جاریہ سال اضافہ ہوا ہے، عازمین حج کے لیے بہتر سے بہتر قیام کے انتظامات کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عازمین سفر مقدس میں ویڈیوز نہ لیں بلکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ انڈین ریلویز کی بھارت گورو ٹرین کے تحت ساؤتھ اسٹار ریل خدمات کا آغاز وادی کشمیر تک کیا گیا ہے۔ یہ ٹرین کوئمبتور سے روانہ ہوگی اور بنگلورو کے یالا ہنکی سے گزرے گی۔ اس کے لیے ٹکٹس کی بکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ بھارت گورو ٹرین کے تحت ریلویز خانگی اداروں کو ٹرینز لیز پر دے رہی ہے تاکہ سیاحت کے پیکیجز کو فروغ دیا جا سکے۔ جی وگنیش، پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹریول ٹائمز، اور ایس سنتوش، ریجنل مینیجر، نے کہا کہ یہ 12 دن کا پیکیج ہوگا۔ سفر کے دوران کھانا بھی فراہم کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کے مقصد کے تحت CCTV کیمرے بھی لگائے جائیں گے۔ CPI لیڈر چاڈا وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ غریبوں کی جانب سے اراضیات پر جھوپڑیاں ڈالنے پر حکومت کو اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS کے غنڈے اور ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے غریب خواتین پر حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریاست میں امبیڈکر کی حکمرانی کی ضرورت پر زور دیا۔ میڈچل ضلع کے کیسرا میں چاڈا وینکٹ ریڈی کی جانب سے غریبوں میں ہودان اراضیات کے لیے جھوپڑی ڈالی گئی۔ جائیداد ٹیکس کی ادائیگی پر GHMC کی جانب سے خصوصی پیشکش کی جا رہی ہے۔ GHMC نے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ ارلی برڈ آفر کے تحت جائیداد ٹیکس کی ادائیگی میں سہولت دی گئی ہے۔ اس آفر میں پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کا نشانہ 750 کروڑ روپے رکھا گیا تھا، تاہم اس اسکیم کے آغاز سے پہلے ہفتے میں 123 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ ارلی برڈ اسکیم کے تحت سال 2023-24 کے لیے پیشگی پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کو 5% رعایت فراہم کی گئی ہے۔ یہ اسکیم اپریل کے آخر تک کارآمد رہے گی۔ بلدیہ نے زونز اور سرکلز کے ذریعے ٹیکس کی وصولی کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ملک کے کئی علاقوں میں آئندہ 4 دنوں کے دوران گرمی کی شدید لہر کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنے بلیٹن میں زور دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ کئی علاقوں میں جون تک درجہ حرارت میں اضافے کا انتباہ دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آنے والے 4 تا 5 دنوں میں 2 تا 4 ڈگری زائد درجہ حرارت ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ اور تلنگانہ میں آنے والے 2 دنوں میں بارش کی بھی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ دلی جانے والی راجدھانی ایکسپریس ٹرین میں اچانک دھوئیں سے مسافرین میں خوف دیکھا گیا۔ اس ٹرین کی بوگی نمبر 5 کے قریب یہ دھواں نیلور کے کاوالی کے قریب نظر آیا، جس کے نتیجے میں ٹرین کو تقریباً 20 منٹ تک روک دینا پڑا۔ اس واقعے پر مسافرین میں تشویش دیکھی گئی۔ کاوالی ریلوے اسٹیشن کے سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ بریک فیل ہونے کے نتیجے میں یہ دھواں نظر آیا۔ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے۔ وزیر افزائش مویشیات تھلسانی سرینواس یادو نے ترقی پر بحث کے لیے BJP اور کانگریس کے قائدین کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی 15 سال تک امبر پیٹ کے رکن اسمبلی رہے، لیکن اس حلقے کی ترقی کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد ہی ترقیاتی کام بڑے پیمانے پر شروع کیے گئے ہیں۔ انہوں نے امبر پیٹ حلقے کے تحت گولناکا ڈویژن میں BRS کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے۔ BJP ذات پات اور مذہب کے نام پر سیاسی فائدے کی تلاش کر رہی ہے۔ BRS کے سابق کارپوریٹر مترا کرشنا نے کہا ہے کہ 16 اپریل کو ڈاکٹر BR امبیڈکر ودیا وکاس ایوارڈز دیے جائیں گے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایوارڈز کی تقریب کا اہتمام مترا ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس میں میرٹ طلبہ، سماجی جہدکاروں، بہتر تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ریاستی سطح کی اسپورٹس کی شخصیات کو بھی ایوارڈز دیے جائیں گے۔
تقریب میں سیاسی اور غیر سیاسی قائدین شرکت کریں گے. کھلاڑی اس سلسلے میں مترا ایسوسیٹس پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. کانگریس پارٹی قائدین کی جانب سے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا نکالی گئی. کانگریس کے سابق MLA وشنو وردھن ریڈی اور مائنارٹی چیئرمین شیخ عبداللہ سہیل نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کیا، عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی. اس موقع پر پارٹی کے سینئر قائدین، کارکنان و دیگر بھی موجود تھے. عثمانیہ یونیورسٹی کے احاطے میں رہنے والے مکینوں نے ڈپٹی میئر موتے شری لتا شوبھن ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے برقی سربراہی کے مسائل حل کرنے کی درخواست کی ہے. احاطہ یونیورسٹی کے رہائشیوں نے تارناکہ میں واقع کیمپ آفس پہنچ کر عظیم تر بلدی حیدرآباد کی ڈپٹی میئر موتے شری لتا شوبھن ریڈی اور BRS لیبر محکمے صدر موتے شوبھن ریڈی سے ملاقات کی اور انہیں ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے انہیں درپیش برقی سربراہی کے مسئلے سے واقف کروایا. مکینوں نے ماہ رمضان کے پیش نظر برقی سربراہی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی بھی درخواست کی. ڈپٹی میئر نے OU کے وائس چانسلر سے فوراً فون پر رابطہ کرتے ہوئے انہیں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی. ڈپٹی میئر نے مکینوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ وزراء KTR اور تلاسانی سرینیواس یادو کے علم میں اس مسئلے کو لائیں گے اور اس کو حل کرنے پر وہ غور کریں گے. OU کے رہائشیوں کے علاوہ BRS کے سینئر قائدین، کارکنان و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے. ریاست اتر پردیش کے ہاتھرس جنکشن سے اسٹیج پر بیٹھی دلہن کے ہوائی فائرنگ کرنے کا ویڈیو سامنے آیا ہے. نو شادی شدہ جوڑے، ان کے افراد خاندان شادی کے موقعوں کو یادگار بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے. شادیوں کے موقعوں پر اب ہوائی فائرنگ کرنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے. اکثر و بیشتر شمالی ہند کی ریاستوں سے ایسے ویڈیو سامنے آتے رہتے ہیں جن میں شادی کے موقع پر دلہا دلہن یا پھر ان کے رشتہ دار فائرنگ کرتے ہیں. اگرچہ کہ ایسا کرنا غیر قانونی ہے، اکثر یہ حادثات کا سبب بنتا ہے، لیکن اب اس کا رجحان چل پڑا ہے. ہفتے سے سوشل میڈیا پر ایک دلہن کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں اسٹیج پر دلہے کے ساتھ بیٹھی دلہن ہاتھ میں ریوالور تھامے خوشی سے فائرنگ کر رہی ہے. یہ ویڈیو ہاتھرس جنکشن علاقے کے سیلم پور گاؤں کے ایک گیسٹ ہاؤس میں ہوئی شادی کی تقریب کا بتایا جا رہا ہے. اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر انتہائی تیزی سے شیئر کیا جا رہا ہے. ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد مقامی پولیس نے معاملے کا نوٹ لیا ہے اور متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات درج کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے. چنئی سے نئی دہلی جانے والی راجدھانی ایکسپریس ٹرین میں اچانک دھواں نکلنے سے مسافرین خوفزدہ ہو گئے. ذرائع نے بتایا کہ ٹرین کی بوگی نمبر 5 کے قریب دھواں نکلنے لگا. بوگی میں دھواں پھیلتے ہی مسافر پریشان ہو گئے اور ٹرین کو آندھرا پردیش کے ضلع نیلور کے کاوالی کے قریب تقریباً 20 منٹ تک روک دیا گیا. کاوالی ریلوے اسٹیشن کے سپرنٹینڈنٹ نے بتایا ہے کہ بریک فیل ہو جانے کی وجہ سے یہ دھواں نظر آیا تھا. انہوں نے اس واقعے میں کسی کے بھی زخمی نہ ہونے کی تصدیق کی ہے. ریلوے کے عہدیداروں نے تکنیکی خرابی کی مرمت کی اور پھر ٹرین روانہ ہو گئی. شہر حیدرآباد کے علاقے گولکنڈہ میں نوجوانوں کی جانب سے پچھلے 5 سالوں سے سحری تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ماہ رمضان المبارک میں گولکنڈے کے نوجوانوں کا یہ گروہ ضرورت مند افراد کے لیے سحری کا نظم کرتا آ رہا ہے. یہ افراد یکم رمضان سے ہی سحری کے لیے پکوان کرتے ہیں اور پھر اسے پیک کرنے کے بعد اسپتالوں، پیٹرول پمپ اور ہاسٹلز کا رخ کرتے ہیں. اسپتال میں زیر علاج مریضوں کے رشتہ داروں، پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے افراد اور ہاسٹل میں رہنے والے افراد بشمول طلباء تک یہ سحری پہنچاتے ہیں. محمد رفیع نے اس مبارک مہینے میں کیے جانے والے کار خیر کی تفصیل بتائی ہے. عبداللہ پور میں پولیس نے خواتین کو تنہا دیکھ کر ان کے گلے سے زیورات چھیننے والے ایک عادی رہزن کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے بتایا کہ گرفتار کیا گیا شخص وی شیوا کمار یدادری بھونگیر کا رہنے والا ہے اور فائنانسر ہے. وہ سنسان علاقوں میں پیدل چلنے والی تنہا خواتین کو لفٹ دیتا اور پھر سڑک پر گاڑی روک کر زیورات چھین کر فرار ہو جاتا. 7 اپریل کو اس نے ایک 65 سالہ خاتون کو
संदूकौली चौराहे के करीब पनाह पाकर लिफ्ट दी और मंसूबे के मुताबिक सुनसान मुकाम पर गाड़ी से खातून को उतार कर उसके गले से 2 तोले की सोने की चेन छीन कर फरार हो गया। दल्लापुर में पुलिस ने खातून की शिकायत पर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई है और उसके कब्जे से एक जतिलाई चैन, मोटरसाइकिल और स्मार्टफोन जब्त करते हुए उसे अदालत की तहवील में दे दिया है। हिंदुस्तान में इतवार को कोरोना वायरस के 5,357 केसेस और 11 अमवात दर्ज की गई है। मरकजी सेहत महकमे के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 32,814 हो गई है और 11 अमवात के बाद महलूकीन की कुल तादाद 5,30,965 तक पहुंच गई है। गुजरात में 3, हिमाचल में 2, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और केरला में 1-1 अमवात हुई है। कोरोना से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 4,47,56,616 हो गई है। शरह सेहतयाबी 98.7% और शरह अमवात 1.19% रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,57,894 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और 3,726 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना के मामलात में हो रहे इजाफे के पेश नज़र हरियाणा और केरला की हुकूमतों ने अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।